چوتھی بات یہ تھی کہ ان کے عمل میں اخلاص ہوتا تھا، عمل میں اخلاص ہوتا تھا۔ 50 سال زندگی کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت میں گزارے۔ آج یہ تاریخ پڑھ لیں آپ، خواجہ صاحب کے حالات میں چھپی ہوئی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، 50 سال دین کی نوکری بھی کی، رات کو عبادت بھی کی، غریبوں کو لنگر بھی کھلایا، مقروضوں کے قرضے جیب سے ادا کیے، بیواؤں اور یتیموں کے سروں پر شفقت کی سرپرستی کی، اتنی ڈیوٹیاں کی، آخری عمر میں روتے تھے، آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھیں۔ خدام عرض کرتے حضور ساری زندگی ڈیوٹی کی ہے تو رونا کس بات کا؟ فرماتے تھے عمل تو بڑے ہیں پر سوچتا ہوں کوئی یار کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ بارگاہ دیکھو نا کتنی بڑی ہے، کوئی ایسا بھی، ہم تو کہہ دیتے ہیں نا میں جناب بڑا کام میں نے کیا، ہمارے ہاں تو میری طرح کا مولوی بچے پڑھانے لگ جائے تو بتاتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو 30 تھے، آج کل 80 ہیں، وہ بتا دیتا ہے۔ کیوں بتاتے ہیں؟ اس کی کیا حاجت؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے، کس کو بتا رہے ہیں؟ کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ان کے اعمال میں اخلاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قادسیہ کے علاقے فتح ہو رہے تھے، جناب عمر کا زمانہ تھا، ایک ایسی ریاست کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا کہ جہاں خبر ملی کہ ان کا جو بادشاہ ہے اس کا تاج بڑے قیمتی ہیروں کا بنا ہوا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اللہ نے فتح تو مسلمانوں کو دینی ہے، تو اگر وہ ہار بھی ہمارے قابو آ گیا تو مال غنیمت میں ایک اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہہ دیا کچھ لوگوں سے کہ اگر وہ ہار میں وہ اس کا تاج میسر آ گیا تو اچھی بات ہے، اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے، لیکن شام ہو گئی لڑتے لڑتے، ریتلا علاقہ تھا، صحرا کا ماحول تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ قتل ہوا، تاج اس کا کہیں چھپ گیا، کچھ دیر لوگ ڈھونڈتے رہے، پھر میں نے کہا چھوڑو یار سو جاؤ۔ فرماتے میں بھی آ گیا اپنے کمرے میں، عشاء کی نماز کے بعد جب آ کے لیٹنے لگا تو کسی نے باہر سے آواز دی، امیر محترم اگر اجازت دیں تو اندر آ جاؤں۔ میں نے کہا آئیے نا، تو ایک شخص جو نقاب پوش ہے، پرانے اور سادے کپڑے پہنے ہوئے، خیمے کا پردہ سرکا کے اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ کو کھولا تو چمکتے ہوئے ہیروں کا ہار تاج لا کے میرے پیروں میں رکھا۔ کہتے ہیں وہ تاج رکھ کے واپس جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ جناب آپ کے کپڑے بڑے سادے ہیں، غریب آدمی لگتے ہیں، تو اتنی دیانتداری؟ کہنے لگے جب گھر سے آیا تھا تو 2 وقت کی روٹی تھی، ایک دوست کے ذمہ قرضہ لگا آیا تھا کہ تم میرے بچوں کو قرض دے دینا، لوٹ آیا تو واپس کر دوں گا، اور اس کے کپڑوں کی کیفیت سادی، رنگ سادہ، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ رکھ کے نا، تو جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے نا چہرہ اس نے موڑ لیا، باہر نکل رہا تھا، تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو، ولدیت ہی بتا دو، قبیلہ ہی بتا دو۔ تو کہتے اس نے رخ میری طرف نہیں پھیرا، ادھر تھا ادھر ہی اس نے رخ رکھا۔ کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، قبیلہ بتاتا پھروں، ولدیت بتاتا پھروں، نام آپ کے لیے تھوڑی کیا ہے، میں نے جس رب رسول کے لیے یہ کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، باپ کو بھی جانتے ہیں۔ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ منورہ میں، کتنا بولیے گا ذرا، ہلکا سا لب شریف مبارک کھولیے گا، کتنا جناب؟ 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، جہاں 3 وقت کا کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، دوائیں بھی پہنچتی تھی، ضرورت کی ساری چیزیں۔ پتہ نہیں تھا کون دیتا ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، خبر نہیں تھی کون دیتا ہے۔ 100 گھروں میں کھانا پہنچتا، بیٹی کی شادی ہوتی، پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے۔ یہاں تو بھائی ایک آٹے کا تھیلا اور 6 تصویریں، یہاں تو اللہ خیر فرمائے، یعنی وہ جو صاحب 5000 روپیہ مدرسے دینے لگتے ہیں وہ بھی 5 پیچھے سے اٹھا کے کھول کے اوپر کر لیتے ہیں، سارے لوگ دیکھ لیں کہ آج پورا 5000 دینے لگا، یعنی مسجد میں ٹائلیں لگوا کے تو ٹائل پہ نام لکھوا لیتے ہیں۔ کس کو بھولنے لگا تھا کہ آپ نے لگوائی ہیں، اور اگر بندوں کو دکھانا تھا تو ثواب بندوں نے دینا ہے۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ اتنی ریاکاری کرتے ہیں قیامت میں اللہ فرمائے گا جاؤ ان سے جا کے اجر لو جنہیں دکھانے کے لیے کام کرتے، میرے پاس تمہارے اس کام کا اجر ہے جو تم نے میری رضا کے لیے کی۔ ہر کام میں تصنع، ہر کام میں بناوٹ، ہر کام میں دکھاوا، دھوکہ دہی، اس طرح نا بندہ، میں کہتا ہوں یہ ریاکار نا اداکار سا ہو جاتا ہے، اس کی اصل زندگی ختم ہو جاتی ہے، لگتا ہے کوئی کریکٹر پلے کر رہا ہے، یہ مطمئن نہیں ہوتا، فی نفس سے ہی جو اس کی طبیعت ہوتی ہے اس کا عمل اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ 100 گھر تھے پورے جن میں 3 وقت کا کھانا پہنچتا، کپڑے پہنچتے، ضروریات پوری ہوتی، پتہ کوئی نہیں تھا، رات ایک نقاب پوش آتا ہے جو رکھ جاتا ہے، خبر کوئی نہیں تھی۔ پھر 18 محرم کو یا 26 محرم کو سیدنا امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو کھانا نہ بند ہوا، ان گھروں میں کپڑے پہنچنے بند ہوئے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیسا ہے، پتہ تو کرو۔ تو پھر جب ایک دوسرے سے کڑیاں ملائیں تو پتہ چلا جی 18 محرم کو ایک جنازہ اٹھا تھا، 18 محرم کو ایک شخص گیا تھا جس کے آگے پیچھے دائیں بڑے لوگ رو رہے تھے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نہ روے گا۔ کوئی تھا جس کا جنازہ 18 محرم کو اٹھا، بس اس نے کہا کہ میرے گھر بھی 18 محرم سے کچھ نہیں آیا۔ ایک تیسرا بھی بولا کہ میری بچیاں بھی 18 محرم سے رو رہی ہیں، ایک وہ بھی بولا۔ اب پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جگر پارا ہے جس نے 100 گھر پالے پر ان 100 کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کون تمہیں دے جاتا ہے۔ امام باقر سے لوگوں نے کہا کہ حضور کی پشت پہ جب غسل ہو رہا تھا تو اتنے موٹے داغ ہیں، تو فرماتے تھے میرے ابا کندھے پہ اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے۔ لوگ تجسس سے کہنے لگے آپ جوان تھے اور بوڑھے والد جاتے تھے؟ تو فرماتے میں کہتا تھا حسین ابن علی کے لخت جگر سے کہ مجھے دے دے میں چھوڑ آتا ہوں۔ تو فرماتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، اسے رسوا کر دوں، میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ یہ اخلاص تھا، یہ للہیت تھی۔ میری گفتگو کی آخری بات یہ ہے، ایک تو ان سے اللہ کی رضا کے لیے پیار، میں نے جو کہا مجھے یاد ہے تو آپ کو بھی تو یاد ہونا چاہیے نا، ان سے پیار کرنا ہے تو اللہ کی، بول کے بتائیے، بول کے۔ دوسرا ان کا رستہ علم کا رستہ ہے، تیسرا ان کا رستہ عمل کا رستہ ہے، چوتھا ان کا رستہ اخلاص کا رستہ ہے، ریاکاری سے دور، اور پانچویں بات یہ کہ وہ ہمارے عقیدے پکے کرنے والے تھے۔ یہ دور کمزوری کا دور ہے، بالخصوص جوان آدمی جو ہمارے زمانے میں جو لوگ بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر جگہ لوگوں کو لڑتے ہی دیکھا ہے، ہر جگہ انہوں نے ٹی ویوں پہ سیاستدان لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے موبائلوں پہ مولوی لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے آستانوں پہ پیر ایک دوسرے سے لڑتے دیکھے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے سے گدی کے لیے لڑتے دیکھے ہیں۔ نئی نسل کمزور پڑ گئی ہے۔ میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا، وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو بتاؤ نا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ جو سچا سٹیج ہے اہل حق کا، اس پر بھی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر قوم تقسیم ہوتی ہے کہ یار پتہ تو چلے جانا کدھر ہے، رستے کا تعین تو کرو، آخر ٹھیک کون ہے، کوئی کرائیٹیریا بناؤ، کوئی ایسی بات طے کر دو کہ یہ کسوٹی ہے جس کے سے پرکھ کر لوگ گزریں گے۔ اور پھر وہ بیچارہ تھکا ماندہ چلا گیا، اس نے کہا سیاستدان بھی جھوٹے تھے، فلانی جگہ بھی رٹا تھا، کسی درویش کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، اس سے جا کے کہا بابا ذرا دیکھنا میں پریشان کیوں ہوں، تو بابا کہتے تجھے کالا جادو ہو گیا، تیرے اپنے نے کرا دیا، وہ اور ڈبل مائنڈڈ ہو گیا، اللہ جانے کون اپنا ہے، کس چکر میں ڈال دیا قوم کو۔ کدھر جائے یہ بچہ، کس کے سامنے مقدمہ لڑے، یہ کس کو۔ میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی ایک ادارے سے چھوٹا سا وزٹ کر کے باہر نکل رہا تھا تو ایک نوجوان نے میرا پیچھے سے پلو پکڑ کے تھام لیا، کہنے لگا مولانا میں آپ سمیت کسی کو بھی دیکھتا ہوں تو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں مجھے آپ کی اچھی لگی ہیں، ساری نہیں، ایک سوال کر لوں ذرا ترچھا سا ہے،
میں نے کہا پوچھو. کہنے لگا یہ بتاؤ کہ مولوی کب تک طے کر لیں گے کہ صحیح کیا ہے؟ آپ یہ مجھے بتا دیں، آپ طے کر دیں تاکہ ہم، یہ ایک سوال ہے، اس پر ضرور اہل علم کو، اہل محبت کو توجہ کرنا. کل تک جن بزرگوں پر ہم پوری طور پہ متفق تھے، ہم داتا صاحب پہ متفق تھے، ہم غوث پاک جیلانی پر متفق تھے، ہم اعلیٰ حضرت بریلوی پر متفق تھے، پھر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم حضرت پیر مہر علی شاہ پہ متفق تھے، پھر کیا ہوا آج؟ کوئی نئی سے نئی بات کرتا ہے، نئی سے نئی. کیوں ایسی تقسیم کی جاتی ہے کہ جو آنے والی نسل کو مزید ایک ذہنی انتشار کا سبب پیدا کرے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں پکے عقیدے، پکے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتہ نہیں حضور کو علم کتنا ہے، پتہ نہیں حضور اپنی قبر میں معاذ اللہ حیات ہیں کہ نہیں، حضور کا خیال آئے تو پتہ نہیں نماز ہوتی ہے کہ نہیں. تو فاضل بریلوی نے پکے عقیدے دیے. فرمایا اگر اختیار کی بات پوچھو تو وہ حبیب ہیں، اگر شریک ہو تو پھر تو آدھا آدھا ہوتا ہے نا، اور محب محبوب ہوں تو جو محب کا وہ محبوب کا. فرمانے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور بڑے دلائل دیے، بڑے دلائل دے کے کہنے لگے کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ ایک گنبد خضرا ہی تو ہے جہاں جا کے ماڑے دکھ سنا لیتے ہیں، وہاں بھی شک پیدا کر رہے ہو کہ حیات ہیں کہ نہیں. دو قسمیں اٹھا کے کہنے لگے کسی بیوقوف کی بات میں نہ آنا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. اور پھر کہنے لگے لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اندھیرا بڑا سخت ہے، دھوپ بڑی کڑی ہے، ہمیں نہ مہربانی کریں آپ اپنی تجلی دیں تاکہ عقیدہ پکا رہے. کہنے لگے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے. یہ گھٹتی بڑھتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ تو پیر دو پیر رہے گی، ہمیں اپنی. پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ خیال آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھو جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں. ہم سے پوچھو جب تک ان کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں. مجھے کیا غرض تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اور پھر شاید اقبال نے بھی فاضل بریلوی سے یہ نظریہ لیا، اور اقبال بھی بول کے کہنے لگے آزاد وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اے بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا. چلیں اب اقبال کی بات کی، اعلیٰ حضرت کی ہے، تو ہم چونکہ پنجابی ہیں اور یہ پنجاب ہماری دھرتی ہے تو ایک بات ہمیں اپنے بزرگوں کی بھی تو کرنی چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھا، او مینو کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں ایکو یار دا فکر پہ آئی. پکے عقیدے. داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا تھا ملک میں، شہر میں، ہر آدمی پریشان تھا. لیکن بزرگ نظریات کی کتنی پختگی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ قحط پڑ گیا، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی. ایک غلام نا تھیلا لے کے، کسی سیٹھ صاحب کا غلام، کسی بڑے آقا کا غلام، وہ تھیلا لے کے بازار خریداری کرنے آیا تو پھر بھی بڑا ہنستا، ٹکھیلیاں کرتا، موج کرتا، اور سودا خرید رہا ہے تو پھر بھی بڑا ہنس رہا ہے، لوٹ رہا ہے تو پھر بھی بڑا باغ ہے. اچھا سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ اس طرح کرے تو تھوڑا چڑھ جاتا ہے بندہ کہ یار ہم ٹینشن میں، تجھے کون سی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. اور گھر میں بھی ماں باپ پریشان ہو تو بچے شرارتیں کریں تو بندہ کہتا ہے چپ کر جاؤ، ہم یہاں اتنے ذہنی دباؤ میں ہیں، تم اتنی شرارتیں کر رہے ہو. اب اس غلام کو داتا صاحب کہتے ہیں سب نے ہنستے مسکراتے دیکھا نا. کچھ لوگ کہنے لگے ہم اتنے پریشان ہیں
تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ قحط پڑا ہوا ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں ہے گھروں میں، کتنے مہینوں سے بارش نہیں ہوئی اور تو اتنا مسکرا رہا ہے۔ تو یہ داتا صاحب کی سوچ دیکھیں، وہ ہمیں بنانا کیا چاہتے ہیں۔ چھوڑ دے موٹیویشنل سپیکر کے پاس جانا، آپ میرے داتا صاحب کو پڑھا کریں، آپ حضرت غوث پاک جیلانی کو پڑھیں، آپ خواجہ اجمیر کو پڑھیں، آپ پھر بڑھتے بڑھتے آگے بڑھیں اور حضرت بلال حبشی کو پڑھیں، پڑھیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو۔ کبھی دل زیادہ عروج پہ لے جانے کا ہو تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو پڑھیں، پڑھو ان چمکتے ستاروں کو، پڑھو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، مزہ آ جائے گا۔ کیا لوگ تھے، کیا اللہ نے نوازا تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس پر تنقید کری کہ یار ہم پریشان ہیں اور تو اتنی اٹکیلیاں کر رہا ہے، اتنا تم مذاق کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پھر ہنسا، کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں تو نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا جو سیٹھ ہے نا، میرا جو آقا ہے وہ بڑا سیانا ہے، اس نے ٹائم پہ ہی گندم کے بڑولے بھر لیے تھے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں ٹینشن کوئی نہیں۔ داتا صاحب بول پڑے، فرمانے لگے جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر اعتماد تھا، کاش اتنا ہمیں بھی رب کے خزانوں پہ ہوتا۔ اگر اللہ کے خزانوں پر ہمیں اتنا اعتماد ہوتا تو کبھی کسی سیاستدان کی چاپلوسی کر کے روٹی کا نہ سوچتے، کبھی کسی دنیا دار کی گاڑی کے پیچھے نہ بھاگتے، کبھی کاسا لیسی نہ کرتے، کبھی ہاتھ پھیلا کے نہ مانگتے، کبھی نہ یہ کام کرتے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ ایک شاعر، وہ شاعر بھی کئی دفعہ بیچارے قابل رحم ہی ہو جاتے ہیں نا، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن الگ دنیا ان کی بھی، سٹائل ہی بالکل الگ ہے۔ پھر میں معذرت کر رہا ہوں، ناراض مجھے خود دورہ پڑتا ہے شاعری کا، تو اس لیے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن کچھ نہ قابل رحم ہو جاتے ہیں، ان کو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ 20 روپے دے کے کہا جائے کہ چلو حجامت بھی کرا لینا، کوئی عرض نہیں۔ اس طرح کبھی حال، اسی طرح کہ ایک شاعر بیٹھے تھے گلی میں، تو کوئی جاتی دفعہ 5 روپے دے گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں فقیر سمجھ کے دے رہا ہوں۔ تو شاعر کہنے لگا ضرورت پڑ بھی گئی تو رب سے مانگوں گا، تجھ سے تھوڑا مانگوں گا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ خودداری، یہ وقار، اللہ کے خزانوں پر بھروسہ ہمارے صوفیاء کا پکے نظریے۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا تو بڑے بڑے جناب لاؤ لشکر تھے، بڑے بڑے استقبال، خیر اب تو مولویوں پیروں کے بڑے ہوتے ہیں، بادشاہوں وزیروں کو کیا کہیں، بڑے نعرے لگ رہے تھے، بڑی بات چیت تھی، بڑا لمبا چڑا معاملہ تھا۔ تو حضرت بہلول دانا دور بیٹھے، لوگ اس کے نعرے لگا رہے ہیں تو آپ دور بیٹھے نا، ہنسی کسے دیکھو جی نیچے لگ دے تے نہ کچھ آڈا دردی۔ داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت اویس کرنی کے بارے میں، فرماتے ہیں ساری دنیا روتی تھی تو وہ ہنستے تھے، لوگ ہنستے تھے تو وہ روتے تھے، چونکہ ان کا اپنا جہان ہے، اپنی زندگی ہے۔ لوگ بڑے نعرے لگا رہے ہیں، ہارون رشید حج کر کے آ رہا ہے تو حضرت بہلول دانا ہنس رہے ہیں۔ اس کی نظر پڑ گئی تو اس کو غصہ آیا، گھوڑے سے اتر گیا، جا کے کہنے لگا بابا تم کیوں ہنس رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جو تیرے نعرے لگا رہے ہیں پہلے کسی اور کے لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے لگانے ہیں۔ کیسے پاگل ہو، تمہیں پتہ بھی سارا ہے، پھر بھی مست ہو ان کاموں میں، عجیب لوگ ہو، یہ کل تک کسی اور کے ساتھ تھے اور تیرے بعد یہ کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہارون رشید کو بات اس کے دل کو لگی، سمجھ گیا، کہنے لگا بابا جی سنا ہے آپ پہ قرضہ ہے، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرمانے لگے تو بڑے بیوقوف ہے بھائی۔ کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو عطا کرے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ جا اپنا کام کر، جب مانگنا ہوگا تو یوں جھولی پھیراؤں گا، عرش کا مالک اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ جا اپنا، یہ پکے عقیدے۔ تو یہ چند گزارشات اس کے تعلق سے آپ کی، پھر ایک دفعہ ساری بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے،
علم کا رستہ اختیار کرنا ہے، علم پہ عمل کرنا ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ عقیدے کچے نہیں کرنے، سویرے کچھ سوچیں، دوپہر کچھ سوچیں، شام کچھ سوچیں، یہ کام نہ کریں، کبھی بھی کچا نہ رہیں، پکا رہیں، یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑیں، پکا پکڑیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو آباد فرمائے، حضرت صاحب عرس رحمت اللہ علیہ کے درجات میں بلندی فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔